أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی اس میں سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو۔ اس جملے میں، ان آیات میں انسانوں کے 3 گروہوں کو خطاب کر کے بتلایا گیا ہے کہ جب کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو یہ جملہ کفار کے لیے خطاب کے معنی میں یہ ہوا کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید کو اختیار کرو۔ منافقین کے لیے جملہ ہے تو اس کی معنی یہ ہوئی کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ گنہگاروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوئی کہ گناہ سے باز آ جاؤ، گناہ سے باز آ جاؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو۔ اور اگر متقی انسان کے لیے اس جملے کو لیا جائے تو معنی یہ ہوگی کہ اپنی اطاعت اور عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ یہ تو ہوئی رب کی معنی۔ اب یہاں پر رب کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، جس میں سے بلکہ رب کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے پہلی نعمت زمین کی پیدائش کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے انسان کے لیے زمین کو فرش بنایا، نہ کہ پانی کی طرح نرم۔ دوسری نعمت، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسمان کو مزین کیا، یعنی اس کو چھت بنایا۔ اور تیسری نعمت، آسمان سے پانی برسایا۔ چوتھی نعمت، اس پانی کے ذریعے سے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا کو پیدا کرنا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ کی ایسی 4 صفات کا بیان ہے جو سوائے اس کے اور کسی مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی۔ اور جب ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کی عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کی بقا و ترقی کے سامان زمین اور آسمان، بارش، پھل پھول کے ذریعے مہیا کرنا سوائے ذات حق تعالیٰ جل شانہ کے اور کسی کا کام نہیں، تو ہر ادنا شخص، سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص انسان کو اس بات پر یقین کرنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ عبادت اور اطاعت کے لائق، بزرگی کے لائق، مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس سے بڑا اور کون ظالم ہوگا جو اس کے در کو چھوڑ کے کسی دوسرے انسان کے چوکھٹوں پر سجدہ کرتا رہے۔ خلاصہ یہ ہوا، ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے کہ جو تمام آسمانی کتابوں کے اور تمام انبیاءوں کے بھیجنے کا اصل مقصد ہی صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا نام ہے، یعنی جس کا نام توحید ہے۔ تو ان آیات میں توحید، عقیدہ توحید رکھنے والے کا بیان کیا گیا ہے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا انسان، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد ہی انسان کو اللہ کی بندگی میں لانا اور اسی کی بندگی کرنا ہے، اور اس کے سوا اور کوئی ذات نہیں جس کی بندگی کی جائے۔